بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اذا رمى بعد ما امسى او حلق قبل ان يذبح ناسیا او جاہلا۔ یہ باب اس بیان میں کہ اگر کسی نے بھول کر یا مسئلہ نہ جان کر 10ویں ذی الحجہ کو شام تک رمی نہ کی تو اس کا حکم کیا ہوگا۔ وحلق قبل ان یذبح، یا قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا بھولے سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ 10ویں ذی الحجہ کو رمی دن میں کرنا ہے، اس نے شام تک رمی نہ کی یا بھول گیا تھا رمی کرنا اور شام ہو گئی، اور یا پہلے قربانی کرنا تھا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اور یا بھول کر قربانی کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا، تو حکم کیا ہے؟ ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ عنوان 2 مسئلوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مسئلہ کہ 10ویں ذی الحجہ کا دن گزار کر رات میں کنکری مارنا، تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے تفصیل سے لکھا اور فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کو طلوع شمس سے زوال تک جس نے کنکری مار لی تو اس کا عمل سنت کے مطابق ہوا اور اس نے رمی کے وقت مختار کو پا لیا، اور اس پر بھی سارے علماء کا اجماع ہے کہ جس نے 10ویں ذی الحجہ کو کنکری سورج غروب ہونے سے پہلے مار لی تو اس کی یہ کنکری مارنا یہ بھی کنکری کے وقت میں ہوا، اگرچہ یہ اس کے لیے مستحسن نہیں تھا۔ مستحسن یہ تھا کہ زوال سے پہلے کنکری مار لیتا۔ اب اگر 10ویں ذی الحجہ کو سورج غروب ہو گیا اور کنکری نہیں ماری تو اب علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس پر دم واجب ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ امام سفیان ثوری نے یہ فرمایا کہ اگر جان بوجھ کر 10ویں ذی الحجہ کو کنکری نہیں ماری تو اس پر دم لازم ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور امام اعظم کے اصحاب اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم کا قول یہ ہے کہ اگر غروب آفتاب تک کنکری نہ ماری تو اب اگلے دن 11ویں ذی الحجہ کو مارے کنکری، اور اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے، لیکن وقد اساء، اس نے برا کیا، چاہے اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور یا بھول کر، لیکن لا شیء علیہ، اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
فرمایا کہ اگر کنکری مارنا رات تک مؤخر کر دیا تو اب کنکری نہ مارے یہاں تک کہ اگلے دن زوال کے بعد مارے. اور یہ قول اسحاق کا بھی ہے اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل یہ ہے کہ دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا من فاتہ الرمی حتی تغیب الشمس فلا یرمی حتی تزول الشمس من الغدی، کہ جس کی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جس کی رمی جاتی رہی سورج غروب ہونے تک تو اب وہ کنکری نہ مارے یہاں تک کہ اگلے دن سورج ڈھل جائے. اور یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں. اور اگر کسی نے 10ویں ذی الحجہ کو طلوع فجر سے پہلے کنکری ماری تو اس کی یہ کنکری مارنا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر اعادہ واجب ہے. یہ قول امام اعظم کا ہے اور امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا ہے، اسحاق اور ابو ثور کا ہے. اور عطا ابن ابی رباح، ابن ابی ملیکہ، اکرمہ ابن خالد نے یہ فرمایا کہ کافی ہے اور اس پر اعادہ نہیں ہے. اور امام شافعی نے فرمایا کہ اگر رمی آدھی رات کے بعد ہے تو جائز ہے، اور اگر طلوع فجر کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے اگر کنکری ماری تو اکثر علماء کے نزدیک یہ جائز ہے. اور جائز ہے یہی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق اور ابن منذر نے کہا. اور امام مجاہد، سفیان ثوری، ابراہیم نخعی نے کہا کہ لا یرمیہا الا بعد طلوع الشمس، کہ رمی نہیں کرے گا مگر طلوع شمس کے بعد. تو ہمارے یہاں بھی طلوع شمس کے بعد ہی کرنا، بلکہ طلوع شمس کے بعد کرنا، رمی کرنا یہ سنت ہے. لیکن اگر رمی طلوع فجر کے بعد کی تو امام اعظم کے نزدیک جائز ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی نے ذبح سے پہلے اپنے بال منڈوا لیے تو جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے. اور یہی قول عطا، طاؤس، سعید بن جبیر، اکرمہ، مجاہد، حسن اور قتادہ کا ہے. اور یہ قول امام مالک اور امام اوزاعی، سفیان ثوری، امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے قربانی سے پہلے بال منڈوا لیے تو امام اعظم نے فرمایا کہ اس پر دم واجب ہے، اگر قارن ہو تو اس پر دم ہے. اور امام ظفر نے فرمایا کہ قارن پر اگر ذبح سے پہلے بال منڈوا لے تو 3 دم واجب ہیں، ایک قران کا اور 2 دم حلق کے، یعنی قربانی سے پہلے بال منڈوانے کی وجہ سے. یہ مسائل ذہن نشین رکھنے کے بعد اب حدیث پاک سنیے. حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا وہیب حدثنا ابن طاؤس عن ابی عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قیل له فی الذبح والحلق والرمی والتقدیم والتاخیر فقال لا حرج. فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قربانی کرنے اور بال منڈوانے اور کنکری مارنے اور ان میں بعض کی بعض پر تقدیم اور بعض کی بعض سے تاخیر کے بارے میں. یعنی اگر کسی نے ذبح سے پہلے بال منڈوا لیے اور یا قربانی کرنے سے پہلے
کسی انسان نے بال منڈوائے یا کنکری مارنے سے پہلے کسی نے قربانی کر لی تو یہ مسئلہ معلوم کیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر قربانی کرنا، بال منڈوانا اور کنکری مارنا، ان تین میں سے بعض کو بعض پر مقدم کیا گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. امام طحاوی علیہ الرحمت والرضوان نے یہ فرمایا کہ یہ جو فرمایا کہ لا حرج، اس کا معنی یہ کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر انجان میں ایسا ہو گیا. حضرت علامہ طحاوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ لا حرج کا ایک معنی اگر یہ کیا جائے کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی حج کرنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے تو پہلے قربانی کرے، چاہے تو پہلے کنکری مارے، چاہے تو پہلے سر منڈوا لے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک عقلی احتمال یہ ہے، اور دوسرا احتمال یہ کہ لا حرج کا معنی ہے لا اسم علیکم فیما فعلتم، کہ تم نے جو کر لیا کہ اگر بال منڈوا لیے قربانی کرنے سے پہلے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے یہ انجانے میں ہوا ہے، قصداً تم نے خلاف سنت نہیں کیا. ہاں سنت یہ تھی کہ پہلے کنکری ماری جاتی، اس کے بعد قربانی کی جاتی، اور اس کے بعد بال منڈوائے جاتے. اب حکم دوسرے احتمال پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معذور، ان کا عذر قبول فرمایا اور عدم علم اور نسیان کی وجہ سے ان کو معذور رکھا. معذور رکھ کر فرمایا لا حرج، یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مباح فرما دیا تھا کہ ان میں سے جان بوجھ کر جس کو چاہے پہلے کریں اور جس کو چاہے بعد میں کریں. یہی مراد ہے. اس پر دلیل وہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، حضور دو جمرہ کے درمیان تھے، اس مرد کے بارے میں کہ جس نے کہ حلقہ قبل ان یرمیا، کنکری مارنے سے پہلے سر منڈوا لیا، تو فرمایا لا حرج. اور سوال کیا گیا اس مرد کے بارے میں جس نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی، تو فرمایا لا حرج. اس کے بعد فرمایا عباد اللہ وضع اللہ عز وجل الضیق والحرج وتعلموا مناسککم فإنہا من دینکم. اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ رب العزت نے تم سے تنگی اور حرج کو دور فرما دیا، اور تم اپنے افعال حج کو سیکھو، اس لیے کہ مناسک حج تمہارے دین سے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حرج جو اللہ رب العزت نے رفع فرمایا وہ ان کے امر مناسک سے جہل کی وجہ سے تھا، لا لغیر ذالک. اس کے علاوہ اور یہ نہیں کہ جائز ہے جس کو چاہیں اس کو مقدم کر دیں. اور وہ اس لیے کہ یہ سوال کرنے والے وہ لوگ تھے جو اعراب تھے، انہیں مناسک حج کا علم نہیں تھا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے جیسا کر لیا، تمہارے جہل کی وجہ سے تم پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے. یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے مباح فرما دیا تھا کہ اس کے بعد جس کو چاہیں اس کو بھی مقدم کریں اور جس کو چاہیں مؤخر کریں. اسی لیے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں ترتیب واجب ہے، پہلے کنکری مارنا ہے، بعد میں قربانی کرنا ہے، اور اس کے بعد بال منڈوانا ہے. اگر ترتیب بدل جائے تو دم
واجب ہے، دم واجب ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیورث لذلک دما۔ ہاں کہ جس نے اپنے حج کے مناسک میں سے کسی کو مقدم یا مقدم کرنا تھا مؤخر کر دیا، یا مؤخر کرنا تھا مقدم کر دیا، تو وہ اس فعلیہ فلیورث لذالک دم، اس پر دم دینا واجب ہے، دم واجب ہو جائے گا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن عباس ہی ان راویوں میں سے ہیں جنہوں نے لا حرجہ والی روایت کی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نفی حرج سے مراد نفی اسم ہے، نفی اسم ہے۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا یزید بن زرع قال حدثنا خالد عن اکرمان ابن عباس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي يوم النحر بمنى فيقول لا حرج۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا جا رہا تھا منی میں، تو سرکار فرماتے لا حرج۔ ایک صاحب نے سوال کیا حلق تو قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج۔ ایک نے سوال کیا کہ میں نے ذبح کرنے سے پہلے بال منڈوا لیے، تو فرمایا ذبح کر اور حرج نہیں ہے۔ ایک نے کہا رمیت بعد ما امسیت، میں نے شام ہونے کے بعد رمی کی، تو فرمایا باب الفتیہ علی الدابۃ عند الجمرہ، یہ باب اس بیان میں کہ جمرہ کے پاس سواری پر سوار ہو کر سائل کے سوال کا جواب دینا، لوگوں کو مسئلہ بتانا۔ فتیہ اسم فتیہ بھی ہے اور فتوہ بھی ہے۔ یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب العلم میں 2 باب ذکر فرمائے ہیں۔ ایک باب الفتیہ وہو واقف علی ظہر الدابۃ او غیرہا، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ذکر کی ہے جو یہاں پر بھی مذکور ہے۔ اور دوسرا باب قائم کیا باب السوال والفتیہ عند رمی الجمار، اور وہاں پر بھی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی یہی روایت ذکر کی ہے۔ ہاں فرماتی ہیں حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عیسیٰ ابن طلحہ عن عبداللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجۃ الوداع فجعلوا يسألون فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح۔ فرماتی ہیں حضرت عیسیٰ ابن طلحہ ابن عبید اللہ تیمی ہے، ان کا انتقال سن 100 ہجری میں ہوا۔ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع میں اپنی ناقہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، وقفہ گمانے وقفہ علی ناقتہ، اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو فجعلوا یسألون، لوگ نبی کریم علیہ السلام سے سوال کرنے لگے۔ تو ایک صاحب نے کہا لم اشعر یا رسول اللہ، میں نے لا علمی میں
ذبح سے پہلے, قربانی سے پہلے بال منڈوا لیے. تو حضور نے فرمایا اذبح ولا حرج, اب قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. دوسرے صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا لم اشعر فنحرت قبل ان ارمیا, کہ یا رسول اللہ میں نے لا علمی میں کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارمی ولا حرج, اب کنکری مار لو, کوئی حرج نہیں ہے. فما سئل یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس وقت کسی بھی چیز کی تقدیم اور تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا افعل ولا حرج, اب کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. فرماتی ہیں حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید حدثنا ابی حدثنا ابن جریج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقال إلي رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بیان فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے جب حضور یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو خطبہ دے رہے تھے. فقام الی رجل, تو ایک شخص کھڑے ہوئے, فقال كنت احسب ان كذا قبل كذا, اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یہ گمان کرتا تھا کہ ایسا کرنا ایسا کرنے سے پہلے ہے, یعنی میں یہ گمان کرتا تھا کہ قربانی کرنا کنکری مارنے سے پہلے ہے وغیرہ. دوسرے صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی کنت حاسب ان کذا قبل کذا, میں یہ گمان کرتا تھا کہ ایسا کرنا ویسا کرنے سے پہلے ہے, مثلا کہ سر منڈوانا قربانی کرنے سے پہلے ہے. حلق تو قبل ان انحرا, میں نے سر منڈوا لیا قربانی کرنے سے پہلے. نحر تو قبل ان ارمیا, اور میں نے قربانی کر لی رمی کرنے سے پہلے, کنکری مارنے سے پہلے. وَأَشْبَهُ ذَلِكَ, اور اس کے مثل اور باتیں معلوم کی, جیسے میں نے صحیح کر لی طواف زیارت سے پہلے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افعل ولا حرج, کرو اور کوئی گناہ نہیں ہے. قال لہن کلہن, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے یہی فرمایا. فما سئل یومئذ عن شیء الا قال افعل ولا حرج, اس دن جو بھی سوال ہوا سب کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کر لو ولا حرج, اور کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ابھی میں نے پہلے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ان سب میں ترتیب واجب ہے اور ترتیب بدلنے پر دم ہے. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا ابی عن صالح عن ابن شہاب حدثني عیسی ابن طلحہ ابن عبید اللہ انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقته. وہی روایت ہے کہ حضرت عیسی ابن طلحہ ابن عبید اللہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو سنا. انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر کھڑے ہوئے. فذکر الحدیث, اب پوری حدیث جو آپ نے پڑھی ہے
اس کا ذکر کیا. فرماتی ہیں تابعہو معمر عن الزہری، فرماتی ہیں کہ امام زہری سے روایت کرنے میں صالح ابن کیسان کی مطابقت کی ہے معمر نے، کہ معمر نے بھی امام زہری سے روایت کی جیسے روایت صالح ابن کیسان نے امام زہری سے کی ہے. ان دونوں حدیثوں کے الفاظ پر غور کر لیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے الفاظ مختلف ہیں کہ سوال کس جگہ پر ہوا. ایک حدیث میں یہ وقفہ فی حجۃ الوداع بے منا، اس سے معلوم ہوا کہ سوال منا میں ہوا. اور بخاری شریف کی اس روایت میں رأیتہ عند الجمرہ وہو یسأل، اور ایک روایت میں وقف علی دابتہ، اور مسلم شریف کی روایت میں اتى رجل یوم النحر وهو واقف عند الجمرہ، اور ایک روایت میں رأیتہ علی ناقتہ بمنا، اور ایک روایت میں بینما ہوا یخطب یوم النحر. تو دراصل مکان میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ایک روایت میں بے منا اور ایک میں عند الجمرہ. تو جمرہ یہ منا کے آغاز ہی میں ہے، تو جمرہ کے بعد سوال گویا کہ یہ منا ہی میں سوال ہوا. اور علی ناقتہ اور یخطب، اس میں بھی کوئی منافات نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ خطبہ آپ ارشاد فرما رہے تھے تب سوال ہوا، اور ایک روایت میں یہ کہ اپنی ناقہ پڑھتے تو سوال ہوا. تو اس میں بھی کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ خطبہ آپ نے اپنی ناقہ پر سوار ہو کر دیا. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ یخطب کا جو معنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو کوئی خطبہ یہ حج کے خطبوں میں سے ہے، بلکہ یخطب کا معنی وقف للناس یعلمہم، حضور لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اچھا، اس میں یہ کہ سوال یوم النحر دن میں ہوا، اور عبداللہ ابن عباس کی روایت میں یہ کہ صاحب نے سوال کیا رمیت بعد ما امسیت، میں نے حضور رمی کر لی کی شام ہونے کے بعد. تو اس سائل کا سوال بتا رہا ہے کہ سوال حضور سے رات میں ہوا، شام ہونے کے بعد ہوا، اور یوم النحر ہے. یوم النحر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال دن میں ہوا. تو جواب یہ کہ علامہ عینی نے فرمایا کہ اس میں کوئی معارضہ نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ مساء کا اطلاق دن ڈلنے کے بعد بھی ہوتا ہے. دوسری بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ سوال 4 چیزوں کے بارے میں تھا. قربانی سے پہلے بال منڈوا لیے، اور کنکری مارنے سے پہلے بال منڈوا لیے، اور کنکری مارنے سے پہلے قربانی کر لی، اور کنکری مارنے سے پہلے طواف زیارت کر لیا. ہاں، اب آخر میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جس بھی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا کہ میں نے پہلے کر لیا یا بعد میں، تو جواب یہ دیا کہ لا حرج. تو یہاں پر عن شیء سے مراد ہے ان امور میں سے جو امور 10ویں ذی الحجہ میں کیے جاتے ہیں، یعنی طواف زیارت اور رمی، کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال منڈوانا. ان چیزوں کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں جو بھی سوال ہوا حضور نے یہی فرمایا لا حرج. اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اور یہ بھی جو ہے وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ناقتہ، حضور اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے رمی جمار سوار ہو کر کے کی ہے نا. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ فرمایا کہ کنکری چاہے پیدل چل کے مارے یا سوار ہو کر کے کنکری مارے، رمی جمار کرے،
دونوں جائز ہے. اور اصحاب حنفیہ نے فرمایا کہ دونوں جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے تو فرمایا کہ جس رمی کے بعد رمی ہو وہ سوار ہو کر کرے، ہاں وہ پیدل کرے گا. جس رمی کے بعد رمی ہو، جیسے جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کی رمی تینوں دنوں، تو اس کے بعد والے جمرہ کی رمی ہے، تو جس رمی کے بعد رمی ہو وہ پیدل افضل ہے. اور جس کے بعد کوئی رمی نہ ہو، جیسے جمرہ عقبہ کی رمی 10ویں ذی الحجہ کو، اور تینوں دنوں میں جمرہ آخرہ کی رمی، یہ سوار ہو کر بہتر ہے. مگر یہ افضلیت والا معاملہ ہے. رہا جواز تو جیسے بھی کر لے ویسے جائز ہے، چاہے سوار ہو کر کے رمی جمار کرے چاہے پیدل. باب الخطبۃ ایام منا، یہ باب اس بیان میں کہ منا کے ایام میں خطبہ مشروع ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عنوان قائم کر کے ان کا رد کرنا چاہا کہ جن کا مذہب یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے 10ویں ذی الحجہ کو کوئی خطبہ نہیں ہے. یہی امام اعظم کا مذہب ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کا خطبہ افعال حج میں سے نہیں ہے. اور جو اس حدیث میں خطبہ مذکور ہے یہ عام وصایا کے قبیل سے ہے، یہ نہیں کہ یہ حج کے شعائر اور مناسک سے ہے. اور یہ بھی کہ اسے خطبہ کا، اس پر لفظ خطبہ کا اطلاق اس معنی کر ہے کہ اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے، اور جو چیزیں حج کے لیے ضروری ہیں ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. میں نے بتایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک 10ویں ذی الحجہ کو خطبہ نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس دن ارشاد فرمایا یہ اس وجہ سے تھا کہ چونکہ بہت سے لوگ جمع تھے، اور اسلام کا یہ اہم حج تھا کہ جس میں بے شمار صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان جمع تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10ویں ذی الحجہ کو ضروری باتیں ارشاد فرمائیں، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اب صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان سے اس اجتماعی ملاقات کا دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقفہ کے ساتھ ہدایت و ارشاد، تبلیغ و تہذیب کا کام جاری رکھا. اور ان حدیث میں ان خطبوں کے جو الفاظ منقول ہیں انہیں دیکھ لیجئے کہ ان میں اعمال حج کا کوئی ذکر نہیں ہے. فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا یحییٰ ابن سعید حدثنا فضیل بن غزوان حدثنا اکرمہ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم النحر فقال یا ایها الناس ای یوم هذا قالوا یوم حرام قال فقال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوم نحر کو خطبہ دیا. فرمایا اے لوگوں یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یوم حرام ہے. یوم حرام ہے مراد یہ کہ یہ وہ دن ہے جس میں قتال غارت گری حرام ہے.
اور یا حرام بمعنی قابل احترام ہے، یعنی یہ ایسا قابل احترام ہے کہ اس میں قتال وغیرہ اس کی بے ادبی ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بلد حرام، شہر حرام ہے۔ قال فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا، پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ قالوا شهر حرام، لوگوں نے عرض کیا ماہ حرام ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، کہ یقین جانو بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو تم پر، تم میں سے ہر ایک پر اسی طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس مہینے میں حرام ہے۔ فَعَادَ مِرَارًا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کئی مرتبہ دہرایا۔ ثم رفع راسا، اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور کہ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، کیا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ فوالذی نفسی بیدہ انہا لوصیۃ الی امتہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا لوصیۃ الی امتہ، یہ سرکار کی اپنی امت کے لیے وصیت ہے۔ فلیبلغ الشاہد الغائب، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ شاہد حاضر غائب کو پہنچا دے، اور فرمایا لا ترجعوا بعد کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، یغرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردن مارے۔ اس حدیث کی تشریح پہلے گزر چکی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، تو مراد یہ ہے کہ میرے بعد تم کافروں جیسے کام مت کرنا، اس لیے کہ مسلمان کا قتال یہ کام کافر کا ہے، مسلمان کا نہیں ہے۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ تمہارے افعال کافروں کے افعال کے مشابہ نہ ہوں مسلمانوں کی گردنیں مارنے میں۔ اور یہ مراد کفر سے کفران نعمت ہے، معنی یہ کہ تم نہ شکر مت ہو جانا کہ تم میں سے بعض کی گردن مارنے لگے، اور اسلام کی نعمت اور حق اسلام کی ناشکری ہو۔ اور یہ مراد یہ ہے کہ ایسے افعال مت کرنا جو کفر کے مشابہ ہیں اور کفر سے قریب ہیں، وہ قتل مسلم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر بالخصوص مسلمانوں کے خونوں کی حرمت کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان کو تاکید کی کہ ہمیشہ اسلام کے احسان مند رہنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا۔ اس حدیث کے چند الفاظ پر دوبارہ غور کر لیجئے۔ خطب الناس یوم النحر، یہاں پر خطبے کا لفظ خطبہ معہودہ کی حقیقت پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے جو کہ امور حج میں سے کسی امر پر دلالت کرے۔ اور یہاں پر خطبہ دیا، اس سے مراد صرف یہ کہ لوگوں نے سوالات کیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات کے جواب دیے اور اس دن کی حرمت جو تھی اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایو یوم ھذا، تو صحابہ کرام نے فرمایا یوم حرام، مراد یوم یحرم فیہ القتال، اور یوم کی صفت حرام یہ مجاز مرسل کے طور پر ہے، جیسے بولتے ہیں رجل عدل، اس لیے کہ وہ دن حرام نہیں ہے بلکہ اس میں جو قتال ہو وہ قتال اور غارت گری وہ حرام ہے، ایسی بلد حرام اور شہر حرام میں بھی ہوگا۔ اب دوسری بات آپ یہ ذہن نشین رکھیں
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو حدیث ہے یہ اس میں یہ کہ صحابہ کرام نے جواب دیا تھا کہ سرکار نے پوچھا ایو یوم ھذا قالوا یوم حرام فایو بلد ھذا قالوا بلد حرام فایو شہر ھذا قالوا شہر حرام. اور ابو بکرہ کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہ صحابہ کرام خاموش رہے اور کہا اللہ و رسولہ عالم. تو دونوں کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام خاموش رہے تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتدرون ای یوم ھذا، اور فرمایا تھا اتدرون، کیا جانتے ہو کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو وہاں پر تھا اتدرون، تو سوال میں جو تھا وہ سوال تھا تدرون، کیا تم جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان خاموش رہے. اور یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے ای یوم ھذا، اتدرون نہیں ہے، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جواب دیا. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، اس کی میں نے تشریح کر دی ہے، پھر آپ ایک مرتبہ اور ذہن نشین کر لیں کہ یا تو لا ترجعوا بعدی کفارا میں کفر کے حقیقی معنی مراد ہے. معنی یہ کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، کہ تم مسلمان کے قتال کو حلال سمجھو اور مسلمان کے قتل کو حلال سمجھو مسلمان ہونے کے باوجود، یعنی مسلمان ہے اور اس مسلمان ہونے کے باوجود اس کا قتل جائز ہے تو یہ کفر ہو جائے گا. دوسرا جواب یہ کہ کفر کا معنی یہاں پر کفر نعمت اور کفران حق اسلام ہے. اور تیسرا جواب یہ کہ مراد کفر سے قریب مت ہو جانا. چوتھا جواب یہ کہ کافروں والا کام مت کرنا، کہ قتل مسلم میں کام کافروں کا ہے. اور پانچواں جواب یہ کہ مراد یہ کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا بلکہ اسلام پر قائم اور دائم رہنا. اور ایک لا ترجعوا بعد کفارا کا معنی یہ ہے کہ المتکفرین بالصلاح، ہتھیار بند مت ہو جانا، اس لیے کہ ہتھیار بند کو بھی کافر کہا جاتا ہے. اور ایک جواب یہ ہے کہ لا ترجعوا بعد کفارا کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کافر مت ہو جانا، کہ تم میں سے بعض کی تکفیر کر کے اس کے قتل کو مباح سمجھے. اب رہا یہ کہ سرکار نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، بعدی فرمایا، بعدی میرے بعد، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ میرے حیات ظاہری میں یہ کافروں والا کام نہیں کریں گے. یعنی قتال مسلم میری حیات میں نہیں ہوگا مسلمان کے ہاتھوں. اس حدیث سے امام شافعی، امام احمد نے یہ استدلال کیا کہ 10ویں ذی الحجہ کو بھی خطبہ سنت ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حج میں 3 دن خطبہ ہے. پہلا 7ویں ذی الحجہ کو، دوسرا یوم عرفہ کو، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں، اور تیسرا 11ویں ذی الحجہ کو منی میں. اور امام ظفر کے نزدیک 3 دن لگاتار خطبے ہیں، 3 دن لگاتار. پہلا خطبہ 8ویں ذی الحجہ کو، دوسرا خطبہ 9ویں ذی الحجہ کو، اور تیسرا خطبہ 10ویں ذی الحجہ کو. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبہ اخبرنی عمرو قال سمعت جابر بن زید سمعت ابن عباس. اس حدیث کے راویوں کو دیکھیں، پہلے راوی حفص ابن عمر، دوسرے شعبہ ابن حجاج، تیسرے عمرو ابن دینار، چوتھے جابر ابن زید، پانچویں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب بعرفات، کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے سنا. اور یہ خطبہ اپنے
माने मारूफ में है, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वकूफ़ अरफा, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा वगैरह उमूर हज का जिक्र फरमाया। फरमाते हैं ताबअहू इब्नु ओयैना अन अम्र, फरमाते हैं शोबा की मुताबअत की है सुफियान इब्ने ओयैना ने अम्र इब्ने दीनार से रिवायत करने में, यानी सुफियान इब्ने ओयैना ने इस हदीस की रिवायत की है अम्र इब्ने दीनार से शोबा की तरह। हदसनी अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद क़ाल हदसना अबू हामिर क़ाल हदसना कुर्रा अन मुहम्मद इब्न सीरीन क़ाल अख़बरनी अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा अन अबी बकरा वरजुलन अफ़ज़ल मिन फ़ी नफ़्सी मिन अब्दुर्रहमान हमीद इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी बकरा क़ाल ख़ातबना अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन नहर। इस हदीस के रावियों पर एक नज़र पहले डालने। अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अबू जाफ़र अल जुअफ़ी जो मशहूर हैं मुस्नदी के उर्फ के साथ। दूसरे हैं अबू हामिर अब्दुल मलिक बिन अम्र अल अक़दी। तीसरे हैं कुर्रा इब्ने खालिद अबू मोहम्मद और चौथे हैं मोहम्मद इब्ने सीरीन, इनका जिक्र बार बार हो चुका है। पांचवें अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा और अबू बकरा का नाम नुफै इब्ने हारिस। और छठे हैं हमीद बिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ हैं, ये हमीद बिन अब्दुर्रहमान हिमीरी हैं। हदसनी अब्दुल्लाह इब्न मोहम्मद हदसना अबू हामिर हदसना कुर्रा अन मोहम्मद इब्न सीरीन अख़बरनी अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकरा अन अबी बकरा व रजुलन अफ़ज़ल फ़ी नफ़्सी मिन अब्दुर्रहमान हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अन अबी बकरा क़ाल ख़ातबना अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन नहर। पहले इस हदीस के रावियों पर एक नज़र डाल लीजिए। अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अबू जाफ़र अल जुअफ़ी हैं। अबू आमिर अब्दुल मलिक बिन अमर अल अक़दी हैं। कुर्रा इब्ने खालिद अबू मोहम्मद हैं और मोहम्मद इब्ने सीरीन हैं। अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकरा हैं और अबू बकरा का नाम पहले बता दिया नुफै इब्ने हारिस और हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हैं। अब सुनिए, फरमाती इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझसे हदीस बयान की अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की आमिर ने, अबू आमिर ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की कुर्रा ने। वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्ने सीरीन से। मोहम्मद इब्ने सीरीन कहती हैं कि मुझे खबर दी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा ने अबू बकरा से रिवायत करके, और मोहम्मद इब्ने सीरीन कहती हैं कि मुझे खबर दी उस शख्स ने जो मेरे नज़दीक अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा से अफजल हैं। वो कौन? हुमैद बिन अब्दुर्रहमान, वो भी रिवायत करते हैं अबू बकरा से। मोहम्मद इब्ने सीरीन ने हुमैद बिन अब्दुर्रहमान को अपने नज़दीक अफजल बताया अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा से, इसलिए कि हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हमेशा इबादत और रियाजत में लगे रहते थे और रियाजत और इबादत के अलावा उनका कोई दूसरा मशगला नहीं था। दुनियावी मामलात से हमेशा वो दूर रहते थे, इसलिए हुमैद
बिन अब्दुर्रहमान को हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन ने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा से अफजल करार दिया। अबू बकरा कहते हैं कि हमको नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 10वीं ज़िलहिज्जा को खुतबा दिया और इरशाद फरमाया, जानते हो अय्यो यौमिन हाज़ा, ये कौन सा दिन है? तो हमने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। फसकता, तो हुजूर खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने ये गुमान किया कि हुजूर इसका नाम, इसके मशहूर नाम के अलावा कोई दूसरा रखेंगे। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, क्या ये यौम नहर नहीं? तो हमने कहा क्यों नहीं? फरमाया, ये कौन सा महीना है? तो हमने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। फसकता, तो हुजूर खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि हुजूर उसका कोई नया नाम रखेंगे। तो फरमाया, क्या ये ज़िलहिज्जा नहीं? तो हमने कहा क्यों नहीं? तो फरमाया, ये कौन सा शहर है? तो हमने कहा अल्लाह व रसूलुहु आलम। फसकता, तो हुजूर खामोश रहे, यहाँ तक कि हमने गुमान किया कि अन्नहु सयुसम्मी बगैर इस्मिही, कि शायद हुजूर उसका कोई नया नाम रखें। तो फरमाया, क्या ये शहर हराम नहीं? तो हमने कहा क्यों नहीं? तो फरमाया, बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल तुम पर ऐसे ही हराम है कि जैसा कि तुम्हारा ये दिन, जैसे कि इस दिन की, इस महीने में, इस शहर में हुर्मत है। इला यौमिन तलक़ौन रब्बकुम, और बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी इज्जतों की हुर्मत क़यामत तक बाकी रहेगी, उस दिन तक जब तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मिलो, यानी क़यामत तक। फरमाया, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने तुमको पहुंचा दी ये बात, और क्या मैंने तुम पर अहकाम इस्लाम पहुंचा दिए? कालू नअम, तो सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हाँ पहुंचा दिए। तो आपने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शहद, ए अल्लाह तू गवाह रहे। फरमाते हैं, फलयुबल्लिग शाहिदुल गाइबा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान मौजूद है ये बात उस इंसान तक पहुंचा दे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फरुब्बा मुबल्लगिन औआ मिन सामिगिन, क्योंकि जिस तक बात पहुंचाई जाएगी हो सकता है कि उनमें से कोई शख्स मुझसे बराए रास्त सुनने से ज्यादा बेहतर तौर पर उसे महफूज रखे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वला तरजिउ बादी कुफ्फारा, मेरे बाद तुम ना शुक्र मत हो जाना कि यग़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़, कि तुम में से बाज़ की गर्दन मारे। हद्दसनी मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना हद्दसना यज़ीद इब्नु हारून अख़बरना आसिम इब्नु मुहम्मद इब्न ज़ैद अन अबीह अन इब्न उमर क़ाल क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिना में फरमाया, अतदरूना अय्या यौमिन हाज़ा, क्या जानते हो कि आज का दिन कौन सा दिन है? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम। तो फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फ़इन्न हाज़ा यौमुन हराम, कि बेशक आज का दिन मोहतरम दिन है, आज का दिन मोहतरम दिन है, हुर्मत वाला दिन है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अफतदरूना अय्यु बलदिन हाज़ा, क्या ये तुम जानते हो कि ये कौन सा शहर है? लोगों ने अर्ज की, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आपने फिर कहा बलदुन हराम, ये हुर्मत वाला महीना है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अतदरूना अय्यु शहरिन हाज़ा, क्या जानते हो कि ये कौन सा महीना है? तो
صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول خوب جانے. تو فرمایا شہر حرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم وأعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے تمہارے لیے تمہارے خون، مال اور عزت اسی طرح محترم بنائے ہیں جیسا کہ آج کا یہ دن اس مہینے میں اور اس شہر میں قابل احترام ہے. وقال ہشام بن الغاز اخبرنا نافع عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بها. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے اس حج میں جو آپ نے کیا جمروں کے درمیان آپ ٹھہرے اور آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا ھذا یوم الحج الاکبر، کہ یہ حج اکبر کا دن ہے، یہ حج اکبر کا دن ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانے لگے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہے. وودع الناس، اور لوگوں کو رخصت کیا. فقالوا هذه حجۃ الوداع، جبھی سے لوگ اس حج کو حجۃ الوداع کہنے لگے، حجۃ الوداع کہنے لگے. یہ حدیثیں، ان سے چند مسائل معلوم ہوئے. ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرض نبوت کو کما حقہ ادا فرمایا، اور یہ بھی کہ مکہ معظمہ عزت والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے. ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں کسی کو ستانا حرام ہے. اسی طرح ہر دن اور ہر دن میں ناحق خون ریزی وغیرہ سے باز رہنا ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ حرمتکم ھذا، ان اشیاء کی حرمت اس لیے ان سے تشبیہ دی کہ کیونکہ اس مبارک مہینے میں اور مبارک شہر میں مبارک دن میں کفار مکہ ان کی حرمت کبھی ختم نہیں کرتے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تمہارے اس شہر میں اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے، ایسی ہی تمام مسلمانوں کی عزت، جان، مال اور ان کے خون کی بھی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کہ اس دن کی حرمت ہے. اب رہا یہ کہ حج اکبر سے کیا مراد ہے، تو اس میں کئی قول ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ حج اکبر حج اکبر کا دن یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن یا تو اس سے مراد 10ویں ذی الحجہ ہے، اور ایک قول یہ کہ اس سے مراد 9ویں ذی الحجہ ہے، اور ایک قول یہ کہ یوم حج اکبر سے مراد سارے ایام حج ہیں. اور یوم صیغہ مفرد کے ساتھ تعبیر اس لیے ہے کہ کبھی مخصوص زمانے کی تعبیر یوم سے ہوتی ہے، جیسے یوم الجمل، یوم الصفین وغیرہ ذالک. اور حج اکبر تو اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ حج اکبر حج ہے اور عمرہ حج اصغر ہے. فودع الناس، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو رخصت کیا، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ اب اس کے بعد اس
طرح اس جگہ کثیر مجمع کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اس کا سبب وہ ہے کہ جو امام بیہقی نے روایت کیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جان لیا کہ اب منصب نبوت کے جو کام تھے پایۂ تکمیل کو پہنچ گئے، اور اب وقت رخصت قریب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سورت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں